بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سید کونین کے غلاموں، آئیے موضوع کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سید کونین نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا فرماتے ہیں میرے کریم آقا سید کونین سرور کون مقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میدان محشر کا منظر سامنے رکھیے۔ میدان محشر قائم ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، پڑوسی پڑوسی سے، دوست دوست سے بھاگتا نظر آئے گا۔ سب ساتھ چھوڑ دیں گے میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، سرور کون مقام سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ امت پریشان جناب آدم کی بارگاہ میں جائے گی، جناب آدم علیہ السلام سے سفارش کریں گے، اور 50,000 سال کا دن، کتنا بڑا دن، کتنا 50,000 سال کا دن ہوگا، اور آدھا دن تو گزر جائے گا، آدھا دن گزر جائے گا۔ پتہ ہے کس معاملے میں؟ صرف ادھر ادھر بھٹکے ہوں گے سب لوگ۔ کوئی آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، جناب شیس علیہ السلام کے پاس، جناب نوح، حضرت زکریا، جناب یحییٰ، حضرت سلیمان، جناب داؤد، جناب حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و رسول کے پاس میں یہ تمام امت پریشان ہوتے ہوئے سب جائیں گے، سب جائیں گے۔ میرے آقا کے غلاموں 25,000 سال گزر جائیں گے۔ کتنے؟ 50,000 سال کا دن ہوگا نا، آدھا دن گزر جائے گا۔ اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، دماغ کھول رہے ہوں گے ہانڈی کی طرح، دماغ کھول رہے ہوں گے ہانڈی کی طرح، سب پریشان، ہر ایک انسان پریشان ہوگا۔ ایسی پریشانی کے عالم میں منظر اعلیٰ حضرت نے کیسا کھینچا اور اعلیٰ حضرت نے کیسا بیان کیا، آپ توجہ بولیں تو میں بتا دوں۔ جی لگا کے بولتے ہیں اعلیٰ حضرت کے علم کو سمجھنے کے لیے اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے ایک عربی کا مقولہ، یک من دل علم را دہمن عقل باید، ایک علم کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس 10 من عقل چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کو سمجھنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ 1 من علم ہو، 10 من عقل، تب اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کے شعر پہ میں اگر ایک شعر کی تقریر کروں تو صبح ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، بات مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں بات نہیں، صرف شعر اور شاعری نہیں ہوتی تھی، اعلیٰ حضرت کے شعر میں تاریخ بیان ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت سرکار میرے آقا کریم سید کونین کے غلاموں، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، اب ہر انسان پریشان، سب لوگ پریشان ہوں گے۔ 1.25 نبی خاموش، حضرت آدم خاموش، جناب شیس خاموش، حضرت سلیمان خاموش، سب خاموش ہوں گے، کوئی بولے گا نہیں، سب لوگ جائیں گے پریشان حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے، سفارش کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دے، آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آج ہماری بخشش فرما دے۔ جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گی، اذهبوا الی غیری، جناب سلیمان، جناب حضرت ایوب، جناب دانیال، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ آخر میں یہ امت میرے کریم آقا سید کونین سرور کون مقام کی بارگاہ میں جائے گی، اللہ کے نبی کہیں گے ہاں ہاں میرے امتیوں، ہاں ماں میرے غلاموں، آج یہ تمہاری بخشش کا معاملہ آج میرے ذمہ سونپا گیا ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون مقام کے غلاموں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ اللہ جلال میں ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام خاموش، جناب حضرت شیس، جناب نوح، جناب زکریا، جناب حضرت ابراہیم، جناب حضرت اسماعیل، اللہ کے سوالات نبی خاموش، کوئی بولے گا نہیں۔ جملہ آئے گا علماء کرام سمجھیں گے، کوئی بولے گا نہیں، سوالات نبی خاموش، رب جلال میں ہوگا، کوئی بولے گا نہیں، مصطفیٰ بولیں گے، کوئی روکے گا نہیں، کوئی بولے گا نہیں، مصطفیٰ بولیں گے، کوئی روکے گا نہیں۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، ہر ایک پریشان ہوگا، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، ہر ایک کو انتظار ہوگا،
दिमाग भेजे खोल रहे हैं गर्मी की वजह से, सवाने से पे सूरज, तांबे की जमीन है, सब परेशान, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई कांधे तक, कोई सरापा डूबा हुआ है, पसीने में शराब हो रहे, सब परेशान है। हर एक इंसान अपनी परेशानी के आलम में जब परेशान बंदा हो जाता है तो फिर लोग कहते हैं कोई आए हमें इस परेशानी से नजात दिलाए, आए कोई हमें छुटकारा दिला दे, आए कोई हमें रिहाई दिला दे। इसलिए मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों सब परेशान हो गए। उस परेशानी में तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में तो अंबिया भी नहीं बोल रहे हैं। अब जब नबी भी नहीं बोल रहे हैं, हिसाब तो अल्लाह को लेना है, इजाजत तो अल्लाह को देना है, क्योंकि फरिश्तों को हुक्म मिलेगा तब वो हिसाब किताब लेंगे। कोई हिसाब किताब के लिए तैयार नहीं। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों सब परेशान होंगे। अभी आरिफ रज़ा कुरैशी आए नहीं थे, हर एक की नजरें टिकी हुई थी। आरिफ जुबैर साहब ने कहा आरिफ रज़ा कुरैशी आ रहे, हर एक बंदा कोई भी आ रहा था, ये फला मौलाना साहब पीछे मुड़ के देखने लगे, वो ये आ गए, ये आ गए। इसलिए कि जिसका इंतजार होता है उसे लोग बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं। आला हज़रत सरकार बोले पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाए, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तहफ़्फ़ुज़े नामोसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामोसे रिसालत, हजरत अल्लामा आरिफ हुसैन कुरैशी साहब किबला, हजरत अल्लामा आरिफ हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हो जाएंगे सब लोग, जब परेशान होंगे, परेशानी के आलम में सब लोग भटक रहे होंगे, मुड़ मुड़ के देख रहे होंगे, अभी आका आए नहीं, बोल दे अभी आका आए नहीं। अब मेरे आका जब आएंगे, जैसे ही हुजूर को देखेंगे, आला हज़रत सरकार बोले वे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। अभी यही सदाएं चल रही थी, अल्लाह का नबी आएगा, सबको बख्शवा कर लेकर चला जाएगा। इसलिए बख्शवा कर क्यों ना लेके जाए। वही आला हज़रत ने कलम उठाया तो नबी की शान देखी। आला हज़रत सरकार बोले वुसअते कौन आएंगे बख्शवा के लेके जाने वाले, वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। ये वो दामन है मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों। मैंने कहा एक एक शेर की तस्वीर करूंगा, कुरैशी तकरीर करता चला जाएगा। कौन सा दामन जहां गुनहगार होंगे, जहां बदकार सियाकार होंगे, जहां बेखताकार होंगे, अल्लाह पुरसिश फरमाएगा। अल्लाह जब हिसाबो किताब लेना शुरू फरमाएगा, मलाइका इकराम जब फरिश्तों की जमात आएगी, जब हिसाबो किताब शुरू होगा, मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकान के गुलामों, लोग परेशान होंगे। होगा क्या परेशानी के आलम में, होगा क्या रब की बारगाह में हमारा बनेगा क्या। मेरे आका के गुलामों, अल्लाह फरमाएगा महबूब क्या लेकर आया है, तेरी उम्मत से भी सवाल करना है। अल्लाह के सवालात नबी आएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जनाब शीश, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब हजरत अय्यूब व सुलेमान। मेरे नबी की शान कितनी है, मेरे आका की शान में भौंकने वाले वो नालायक पखंडी लोग सुन रहे जो मुस्तफा की शानों में भौंकते हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम आएंगे, जनाब शीश, जनाब दानियाल, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब हारून, जनाब सुलेमान, जनाब हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम। अल्लाह के सवालात नबी आएंगे, अल्लाह पूछेगा ओ मेरे नबियों बताओ तुम्हारी उम्मतों से सवाल करने जा रहा हूं, तुम्हारी उम्मतों का हिसाब
کتاب لینے جا رہا ہوں میرے آقا کے غلاموں ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا او میرے مولا ہماری امت کے جتنے بھی نیکوکار ہیں جتنے بھی عبادت گزار ہیں جتنے بھی نمازی ہیں جتنے بھی حاجی ہیں ہماری امت کے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں انہیں میرے حوالے کر دے ہر نبی یہ کہے گا اور کہیں گے جتنے بھی گنہگار ہیں جتنے بھی بدکار ہیں جتنے بھی سیاکار ہیں او میرے مولا وہ تیری رحمت کے حوالے تو جو چاہے تیرے کرم پر فیصلہ ہے تو چاہے انہیں معاف فرما چاہے تو انہیں جہنم میں ڈال دے یہ تمام نبی کہیں گے جملہ سنیں گے اگر ذہن سے نکل گیا بات خراب ہو جائے گی ہر نبی یہ کہے گا او مولا جتنے بھی نیکوکار ہیں وہ ہمیں دے دے انہیں لے کر ہم جنت میں جا رہے ہیں جتنے بھی گنہگار ہیں یہ بدکار ہیں انہوں نے گناہ کیے انہوں نے بدکاریاں کی ہیں انہوں نے چوریاں کی ہیں انہوں نے برے اعمال کیے ہیں انہیں جو چاہے تو کرنا مگر یہی سوال میرا رب میرے آقا سے فرمائے میرے آقا سے فرمائے گا میرا رب او میرے لجپال سنیا محبوب محمد بتا میں تیری امت کے معاملے میں کیا سلوک کروں تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں اب میرے آقا کا کریمانہ انداز دیکھو نبی کی رحمت دیکھو نبی کا کرم نوازی دیکھو نبی کی شفقتیں دیکھو نبی کی مہربانیاں دیکھو ادھر نبیوں میں میرے نبی میں 1.25 نبیوں میں فرق بتانا چاہتا ہوں میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں یہ بھینگے میرے مصطفیٰ میں عیب نکالتے ہیں اب 1.25 میں میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی اللہ نے بنایا وہ 1.25 میں نہیں بنایا وہ بھینگو تم میں میرے مصطفیٰ کیسے نظر آ گئے میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں اللہ فرمائے گا محبوب بتا تیری امت سے سوال کرنے جا رہا ہوں بتا تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں کیا سلوک کروں اللہ کے پیارے نبی فرمائیں گے تڑپ جائیں گے اگر ایک ایک بندہ بھی خاموش رہا شاید میں سمجھتا ہوں جو بھی خاموش رہے گا ہاتھ اگر بلند کر کے سبحان اللہ کی صدائیں نہیں آئیں اس لیے کہ میرے آقا مدینے سے دیکھ رہے ہیں کون میرے نام پہ بول رہا ہے میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مقام کی سوال کرے گا رب پوچھے گا میرے پیارے محبوب فرمائیں گے لجپال او سنیا جتنے بھی عابد ہیں میری امت کے جتنے بھی زاہد ہیں یہ جتنے بھی نمازی ہیں جتنے بھی عبادت گزار ہیں جتنے بھی حاجی ہیں جتنے بھی مفتی ہیں جتنے بھی مفسر ہیں جتنے بھی عالم ہیں جتنے بھی حافظ قرآن ہیں جتنے بھی نیکوکار ہیں جتنے بھی صدقہ دینے والے ہیں جتنے بھی غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں جتنے بھی اچھے ہیں وہ سب تیرے حوالے جتنے گنہگار ہیں وہ سب میرے حوالے وہ سب چھوڑیں گے مصطفیٰ ہمیں سینے سے لگائیں گے سب چھوڑیں گے جہاں سب چھوڑیں وہاں مصطفیٰ جوڑیں جہاں سب چھوڑیں وہاں مصطفیٰ جوڑیں میرے آقا فرمائیں گے مولا جتنے بھی اچھے ہیں وہ سب تیرے حوالے جتنے بھی گنہگار ہیں مجھ محمد کو دے دے اس لیے میرے آقا سید کونین سرور کون و مقام کا کلمہ پڑھنے والوں اعلیٰ حضرت کی اب شاعری سنو گے تڑپ جاؤ گے اعلیٰ حضرت بولے کہ وسعت دی ہے وسعت کا معنی کشادگی بڑک بنا چوڑائی لمبائی گہرائی اعلیٰ حضرت بولے مصطفیٰ کا دامن کتنا بڑا ہے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے اور امتی ابھی پریشان تھے سب اس معاملے میں پریشان کہ حساب و کتاب شروع کر دیا جائے حساب و کتاب لے لیا جائے کیونکہ میدان محشر میں گرمی کا پربتر ماحول اعلیٰ حضرت سرکار بولے سب پریشان ہو گئے اسی پریشانی میں مصطفیٰ جائیں گے اعلیٰ حضرت بولے وہ لوگ آئے مسکراتے ہم سیروں کی طرف لوگ آئے سب لوگ پریشان ہو تو اچانک بھی وہ
مصطفیٰ ہے. اور حضور آئیں گے مسکراتے ہوئے, اور سمکار ایک بار مسکرا گئے, حضور ایک بار مسکرا گئے, سمجھو بیڑا پار. جس پر نظریں ٹکی ہوں کہ یہ کام کرے گا, اب وہ آ کے مسکرا جائے تو سمجھو کام ہو گیا. ہو گیا کام نہیں ہو گیا؟ کوئی ادھکاری پر فیصلہ ٹکا ہو اور ادھکاری آئے, جج صاحب کے پاس میں جائیں, کیس حل نہیں ہو پا رہا ہے, اور جج صاحب ہر دن غصہ میں جلال میں, مگر ایک دن آئے, ایک دم آتے ہی چہرہ مسکرا گئے, سمجھو کام بن گیا. بن گیا نہیں؟ اب سرکار آئے. یہ تو دنیا کے جج ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں. میں حضور سید کونین کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. اور طرف کے بولتے ہیں آپ, لوگ آئے مسکراتے, ہم اسیروں کی طرف منے, اسیاں پہ اب بجلی گراتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس رسالت, حضرت علامہ عارف قریشی رضا صاحب قبلہ, حضرت علامہ عارف رضا قریشی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حافظ قرآن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ حافظ قرآن. ان کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو ایک صفت وہ ملی ہے جو میرے رب کی صفت ہے. ان کا نام ہے حافظ, اور حافظ اللہ کی بھی صفت ہے. انہوں نے قرآن کو 30 پاروں کو اپنے سینے میں بسا کیا لیا, اللہ نے انہیں اپنی صفت دے دی. بڑی بات بول رہا ہوں, جی لگا کے بولے سبحان اللہ. اور عارف رضا قریشی صرف ہواؤں میں باندھ نہیں کرتا, الحمدللہ پڑھ لکھ کے بات کرتا ہے, طرف کے بولتے سبحان اللہ. اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ. یہ حافظ جو ہے یہ اللہ کی صفت, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کیا ہے؟ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ, اور یہ بھی ہے حافظ. تو اللہ نے قرآن کا ان کے سینے میں بسانے سے اتنا پیار کر لیا ان سے کہ اپنا نام ان کو نام دے دیا. سبحان اللہ, اپنا نام دے دیا. پتہ چلا کہ انہیں اللہ سے کتنا قرب حاصل ہو گیا ہے, انہیں اللہ سے کتنا قرب حاصل ہو گیا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. اب آج آپ کی اس دور میں جو ماحول ہے, آج میرے آقا کی شان میں جو چاہتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے, جو چاہتا ہے بھونکتا ہے. آپ اگر کہیں تو بس اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی بات بتا دوں میں, پھر اس کے بعد میں پھر حافظ قرآن کی تھوڑی شان, اور ان کے ماں باپ کی کیا شان ہے. اپنی شانوں پہ ماں باپ بھی قربان ہو جائیں, اور اپنی شان پہ ماں باپ ناز کریں, اپنی قسمتوں پہ ناز کریں. میرے آقا کے غلاموں, آج جو چاہتا ہے حضور کی شان میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان ایجوکیشن سے بہت پیچھے ہے. مسلمان ایجوکیشن یعنی پڑھائی سے بہت پیچھے ہے. اگر مسلمان نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا, لیکن مسلمان بچوں کو اس لیے نہیں پڑھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے سرکاری نوکریاں ملیں گی نہیں. میرے آقا کے غلاموں, میں مانتا ہوں سرکاری نوکری کی تو میں آپ سے گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں. نوکری اگرچہ آپ کے بچے کو نہیں ملے گی, آپ کا بچہ سرکاری ٹیچر, سرکاری ڈی ایم, سرکاری ایس ڈی ایم نہیں بن پائے گا, وہ بات الگ ہے. مگر تعلیم حاصل کر کے آپ کا بچہ ایک اچھا انسان تو بن جائے گا نا. جب بچہ آپ کا اچھا انسان بن جائے گا, اور اس کا فرق کیا ہوگا؟ آج مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دے, 10 سے 12 سال کا انتظار کرے. جو نبی کی شان میں گستاخیاں, نبی کی شان میں جو بول رہے ہیں, جو غیر مصطفیٰ کی شان میں بول رہے ہیں نا, تو اس کی وجہ کیا ہوگی اور اس کا رزلٹ کیا نکل کر آئے گا؟ آج ڈی ایم ہمارے پاس نہیں, ایس ڈی ایم ہمارے پاس نہیں, جج ہمارے پاس نہیں, سپریم کورٹ ہمارا نہیں, ہائی کورٹ ہمارا نہیں, کچہریاں ہماری نہیں, عدالتیں ہماری نہیں, پارلیمنٹ ہمارا نہیں, یہ سارے معاملات ہمارے نہیں ہیں. آج مسلمان اپنے بچوں کو تعلیم دے گا, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے گا, اپنے بچوں کو حدیث پڑھائے گا, اپنے بچوں کو ہندی پڑھائے گا, اپنے بچوں کو انگلش پڑھائے گا. آج مسلمان یہ سوچتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو اردو, عربی, فارسی, صرف 3 زبانیں ہماری ہیں, صرف 3 زبانیں ہی پڑھانا چاہیے. نہیں نہیں, یہ آپ کو فکر اور ذہن کس نے دیا ہے؟ میں آپ کو تاریخ کے
حوالے سے بتا کر جانا چاہتا ہوں میرے آقا کے غلاموں، یہ صرف 3 زبانیں ہی ہماری نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ کتنا علم عطا فرمایا؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اردو، عربی، فارسی یہ ہماری زبانیں ہیں، ہندی، انگلش، سنسکرت اور بایولوجی اور فزکس وغیرہ یہ زبانیں ہماری نہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ ساری زبانیں کسی کے باپ کی نہیں، یہ ساری زبانیں بھی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی، یہ ساری زبانیں بھی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو جب پڑھائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جو آج مصطفیٰ کی شان میں کبھی پارلیمنٹ میں کوئی قانون بن جاتا ہے، کچہریوں میں کوئی قانون بن جاتا ہے، عدالتوں میں کوئی قانون بن جاتا ہے، میرے آقا کے غلاموں کورٹ میں کچھ قانون بن جاتا ہے، سپریم کورٹ میں کچھ قانون بن جاتا ہے، اور جو سرکار کی شان میں بھونکنا چاہتا ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر تیرا اور میرا بچہ جب ڈی ایم ہوتا، ہمارے بچے اگر تعلیم حاصل کرتے، ہندی، انگلش، عربی، سنسکرت اور فزکس اور بایولوجی یہ سب پڑھ کے ہمارے بچے کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی وکیل بنتا، کوئی جج بنتا، کوئی ایس ڈی ایم بنتا، کوئی پروفیسر بنتا، جب کوئی بھی کسی اینگل سے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بچے ہوتے، میرے مصطفیٰ کی شان میں جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر بولنے والا، کوئی بھی ڈپارٹ کا بولنے والا سرکار کی شان میں بولتا، حضور کی شان میں گستاخی کرتا، تو جیسے ہی وہ گستاخی کرتا تو امام صاحب کو مسجد کے مینارے سے آواز لگانے کی ضرورت نہیں تھی، مسلمانوں سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، مصطفیٰ کی شان میں عظمت میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ایک جگہ میدان میں اکٹھے ہو کر اور احتجاج کرو، ایک جگہ جا کر نبی کی عظمت اور نبی کی ناموس کو پہرا دو، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ تیرا بچہ جج بن جاتا، تیرا بچہ ڈی ایم بن جاتا، تیرا بچہ ایس ڈی ایم بنتا، تیرا بچہ ماسٹر اور وکیل بنتا۔ جب تیرا بچہ یہ ساری ڈگریاں حاصل کر کے بولتا تو کوئی کچہری سے آواز اٹھاتا تو ہمارا بچہ وکیل وہاں پہ بول دیتا، او وکیل اگر تو ہے تو اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ نے وکیل مجھے بھی بنایا ہے، اگر ڈی ایم تو ہے تو ڈی ایم اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے، اگر تو پروفیسر ہے اللہ نے پروفیسر مجھے بھی بنایا ہے، جج تو ہے تو جج اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے۔ اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، نبی کی شان اور نبی کی ناموس پہ حملہ کرنے والے، نبی کی شان میں زبان کھولنے والے، جو تو بول رہا ہے جیسا تو بول رہا ہے، یہ نہ سمجھ کہ نبی کے غلام ابھی مر گئے ہیں، نبی کے زندہ ہے غلام، جیسا تو بولنا جانتا ہے نبی کے غلام تجھ سے اچھا بولنا جانتے ہیں، نبی کے غلام ویسا بولنا جانتے ہیں جو تو نہ بول سکتا ہے نہ تیری نسلیں بول سکتی۔ یہ جواب دیتا کون؟ یہ اصول ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، علم والے کو علم والا جواب دیتا ہے، اور جو پکا ٹھیٹ جاہل ہو اس سے عالم نہیں جیتتا ہے، اس سے جاہل جیتتا ہے۔ تو جیسا دیس ویسا بھیس، جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی بن کر جب لگا جائے گا تو پھر جیت ہوگی۔ تو آج کا دور کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت ہے علم۔ اپنے بچوں کو علم اگر سکھایا ہوتا، دنیا بھی آپ اگر علم سکھائیں گے، کون کہتا ہے فائدہ نہیں ملے گا؟ جو کہے فائدہ نہیں وہ مجھ سے ملاقات کرے، اس کی راستے ہیں۔ دنیا بھی علم حاصل کیا، مگر جہاں جہاں بھی نبی کی ناموس پہ حملہ ہوا، اپنے علم سے اگر فائدہ پہنچایا، دنیا بھی تعلیم حاصل کی ہے، ہندی اور انگلش اگر پڑھا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر میں نے بتایا اگر بنا ہے، ایک بار بھی نبی کی شان میں گستاخی ہوتے ہوئے اور آواز اٹھا دی کہ میرے مصطفیٰ کی شان میں آواز گستاخی کرنے والے سن لے، اگر تعلیم تو نے حاصل کی ہے، تعلیم میں نے بھی حاصل کی ہے، دنیا بھی تعلیم ضرور ہے لیکن اللہ کی عزتوں کی قسم ہے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، حافظ قرآن، حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن بنانے سے فائدہ کیا؟ پہلے یہ سنیں پھر حافظ قرآن کی شان بتاؤں گا، اور مزہ کتنا آئے گا حافظ قرآن کو۔ جنت تو ملے گی مگر جنت ملے گی کون سی والی؟ جنت ملے گی کون سی والی؟ اب آپ اگر کہیں تو جی لگا کے بول کے دکھا دیں، میں وہ آپ کو سنا کے دکھا دیتا ہوں۔ جی لگا کے بول کے سبحان اللہ۔
میں نے سرکار کی حدیث پڑھی، بخاری شریف کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں حافظ قرآن کو جنت دی جائے گی، جنت سب کو ملے گی جس نے نیک اعمال کیے ہیں، سب کا مطلب جو اچھے عمل کر کے گیا ہے جنت انہیں ملے گی، مگر حافظ قرآن کو جنت ملے گی کیسے اور کتنی اونچی جنت ملے گی؟ آپ جی لگا کے بولے تو میں بتا دوں، اونچی آواز میں بولے کیونکہ اونچے نبی کے نام پر اونچے قرآن کی بات ہے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ، کتنی اونچی ملے گی؟ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضور فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا او حافظ قرآن تو نے میرے قرآن کو، میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس قرآن کو نازل ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے۔ وہ قرآن اللہ فرمائے گا او میرے بندے تو نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ میرے کریم آقا سید قرآن فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا او حافظ قرآن ادھر ادھر سنیں، ادھر چائے کو نہیں دیکھیں، میں شربت نبی کے عشق کا پلا رہا ہوں میرے آقا کے غلاموں۔ سرکار فرماتے ہیں میرے کریم آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن دیکھو جنت میں آپ بھی جائیں گے، حاجی بھی جنت میں جائے گا، نمازی بھی جنت میں جائے گا، غازی بھی جنت میں جائے گا، مولوی بھی جنت میں جائے گا، میرے آقا کے غلاموں نیک عمل کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، مگر حافظ قرآن جائے گا مگر جانے کا انداز الگ ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا اس سے کہا جائے گا او حافظ قرآن، جنت میں جیسے ہی پہلی سیڑھی پہ پہلے زینے پہ قدم رکھے گا کہا جائے گا وہ حافظ قرآن جیسا قرآن دنیا میں پڑھتا رہا ہے قرآن کی ہر آیت کو پڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے میں ایک منزل اوپر بڑھتا جا۔ او حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، ہر آیت پہ ایک قدم بڑھائے گا، ایک درجہ اونچا ہو جائے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ، تیسری آیت پڑھے گا تیسرا درجہ۔ اب سوچیں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، جتنی آیتیں ہیں قرآن میں اتنا اونچا مقام حافظ قرآن کو دیا جائے، اتنا اونچا مقام حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن جب لوگ پریشان ہوئے، سب پریشان ہوئے، سب پریشان، اپنے بچوں کو جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں کرائیں، بڑی بڑی ڈگریاں کرائیں، پروفیسر، انجینئر، ماسٹر، وکیل، جج، سب کچھ بنایا، سب کچھ بنایا۔ دنیا میں تو استقبال ہوتا ہے، دنیا میں استقبال ہوتا ہے، بڑی ڈگری والے کا استقبال ہوتا ہے، حافظوں کے اتنے استقبال نہیں کیے جاتے ہیں، اتنے نہیں کیے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں کچھ لوگ اللہ جن کے دل میں رحم ڈال دے اور جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ استقبال کرتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں میدان محشر میں سب لوگ پریشان ہوں گے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا سب جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں، سب حساب و کتاب ہو گیا، حساب ہو گیا، جنتی جنت میں جا چکے ہاں اور دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ جب دونوں راستے جا رہے ہوں گے میرے آقا کے غلاموں حافظ قرآن رک جائے گا، حافظ قرآن رک جائے گا اور رک کر رب کی بارگاہ میں بولنے لگے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ اتنے جلال میں ہوگا 1.25 لاکھ نبی بھی نہیں بولیں گے، 1.25 لاکھ نبی نہیں بولیں گے، کوئی بولے گا نہیں، مگر یہ حافظ قرآن اس پرفتن ماحول میں رک جائے گا، رب سے گفتگو کرے گا۔ اس کے پاس طاقت اور قوت آئی کہاں سے؟ انسان تو یہ بھی ہے، اس کے پاس اتنی قوت اور اتنی بساط آئی کہاں سے؟ یہ جو بولنا شروع کرے گا کمال اس کا نہیں، اس کے سینے میں جو اللہ کا کلام ہے اس کلام کا کمال ہے۔
قرآن جو سینے میں ہے اس کی وجہ سے اسے اتنی عزت ملے گی اور اتنی شانیں اس کی بڑھ جائیں گی. رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار جنت میں ایسے ہی نہیں جاؤں گا. رب فرمائے گا فرشتوں پوچھو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ بولے اس لیے نہیں جا رہا ہوں اتفاق سے اعمال کی بنیاد پر، برے کرتوتوں کی بنیاد پر. گھر کے کچھ لوگ نکمے ہوں گے، گھر کے کچھ لوگ نکمے ہوں گے، پریشان ہوں گے، گنہگار ہوں گے. جہنم میں جن کو ٹکٹ مل چکا ہے جہنم میں جاؤ، ٹکٹ کٹ چکا ہے جہنم میں جاؤ. جیسا بول رہا ہوں بالکل یہی ہے. جہنم میں جاؤ، ٹکٹ مل چکا، جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم میں جاؤ. ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال جس کا ٹکٹ بن چکا ہو جہنم کا، وہ ٹکٹ واپس کرا دے؟ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں. ایک ہے، آپ جی لگا کے بولیں، ارے بولے ذرا جی لگا کے. نبی کی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی ذات کہیے. اگر ایک بار اشارہ مصطفیٰ فرما دے پروردگار حساب و کتاب لے ہی نہیں، سب کو جنت بھیج دے تو اللہ سب کو بھی بھیج سکتا ہے، مگر نہیں، سب کو یوں ہی نہیں بھیجنا، حساب و کتاب لینا ہے. نبی کی عظمت کا پرچار بلند کرنے کے لیے، نبی کی عظمت کا پرچار کرنے کے لیے، ان کی شانوں کو بلند و بالا دکھانے کے لیے. کیونکہ جو بھوکتے رہے نا حضور میں یہ کمی ہے، نبی میں یہ کمی ہے، حضور ایسے ہیں، حضور ویسے ہیں، یہ جو بھونکتے رہے ہیں انہیں پک دکھانے کے لیے. دیکھو تم کہتے رہے نبی ایسے ہیں، ابے میرا لجپال ایسا نہیں، میرا نبی تو وہ ہے جب تک اشارہ نہیں کرے گا جنت کے دروازے پہ کوئی جا نہیں سکتا. یہ تو اتنا شانوں والا بنا کر بھیجا تھا، اس کی بات نہیں مانی. ہاں نبی کی عظمت کے پرچار کے لیے میدان محشر کو قائم کیا جائے گا. عسا عین عسا کا ربو کا مقام محمودہ، محبوب ایسا مقام دوں گا نا سب لوگ تیری تعریف بیان کریں گے. دیکھ کر حضور کو سب شانوں والے کہیں گے، سب تعریفیں کرنے لگ جائیں گے. یار یہ تو لجپال نبی ہے جس کی برائی کرتے رہے، جسے اپنے جیسا بڑا بھائی بولتے رہے، جسے اپنی طرح کہتے رہے. اس کی شان تو یہ ہے جو آج اس کے پاس مقام و مرتبہ ملا ہے، ایسا تو کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا تو ملا ہی نہیں. میرے آقا کے غلاموں تو حافظ قرآن رک جائے گا، کہے گا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں پوچھو یہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اب فرشتے پوچھیں گے حافظ قرآن کیوں نہیں جاتے ہو؟ بولے اس لیے میرے گھر کے کچھ لوگ یہ جہنم کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، یہ لوگ قطار لگی ہوئی ہے نا جہنم والی، یہ بائیں طرف والی جو قطار لگی ہوئی ہے، ان میں کچھ لوگ میرے گھر کے ہیں. اپنے اعمال کی بنیاد پر سستی اور کاہلی اور رب کی نافرمانی کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اعمال کی بنیاد پر اعمال کالے کیے ہیں، جس کی بنا پر انہیں جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہے. اللہ کے نبی سرکار فرماتے ہیں ایسے جن کو جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا، حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 لوگوں کو ان سے نکلوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. حافظ قرآن، مگر سارے حافظ نہیں، وہ حافظ جس نے قرآن جتنا پڑھا ہے اس پر عمل کیا ہے، وہ حافظ قرآن. یہ حافظ قرآن کی شان ہے، حافظ قرآن. اور عالم دین کی شان کیا ہے؟ عالم کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا یہ 10 کو بخشوا کر لے جائے، یہ 15 کو لے جائے، 21 کو لے جائے، 41 کو لے جائے. حافظ عالم دین کی شان یہ ہے، عالم سے کہا جائے گا جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے، جتنوں کو چاہے اتنوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا. مگر اتنا بڑا پروٹوکول ملے گا اسے جو پڑھ کر اس پر اس سے زیادہ پڑھنے سے زیادہ عمل کر کے دنیا سے جائے گا. میرے آقا کے غلاموں حافظ قرآن یہ ان کی شان ہے. اب حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. اور طرف کے کہہ دیں یا رسول اللہ. بس بات اپنی میں مکمل کرنے کی طرف چل رہا ہوں، طرف کے بول دیں یا رسول اللہ. میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حافظ قرآن کے ماں اور باپ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم قاری قرآن بنایا. انہیں حافظ بنانے کا تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ میری مائیں بہنیں بھی سن رہے ہیں، اگر اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے اور اگر دنیا کی صرف لذتوں میں اور دنیا کی صرف محبوبوں میں، دنیا کی لذتوں میں دنیا کی خواہشات اگر کم کرنا ہے انہیں کم کر لو، جنت میں عزتیں مل جائیں گی. دنیا کی چمک جس میں تم ہر وقت صبح و شام اپنے لباس
لباسوں میں لگی رہتی ہو، اپنے کپڑوں میں لگی رہتی ہے، بہترین کپڑے کو انتظام کرنا، بہترین کپڑوں کا انتظام کرنا، بہترین میک اپ کا انتظام کرنا. یہ مائیں بہنیں تو بہترین کپڑوں کا میک اپ کا انتظام کرتی رہتی ہیں. میرے آقا سید کونین کے غلاموں چلتے چلتے اگر یہ بات آ گئی تو میں اپنی ماں بہنوں پر بھی ایک بات بول دوں. یہ ماں بہنوں کا حالات تو ایسے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں بنایا ہے، اچھی شکل و صورت میں بنایا، مگر انہیں بیوٹی پارلر جانے سے فرصت نہیں. بیوٹی پارلر پہ چکر لگاتی، کوئی آئی برو بنا رہی ہیں میرے آقا کے غلاموں. یہ آئی برو بناتی ہیں، اتنی کم وقت لگتی ہیں آئی برو بنا کے، اور یہ آئی برو پتلی پتلی کر کے بتانا کیا چاہتی ہیں میرے آقا کے غلاموں. پھر ایسا ہی کیوں نہ کرو، ان آئی برو کو پتلا ہی نہ کرو بلکہ پورا ختم کرو. اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر بالکل فٹ بنایا ہے، ہر چیز کو رب نے فٹ بنایا ہے بالکل. اسے نہیں پتا ہے کہ اپنے بندے کی کس جگہ کو کس پہ کہاں پہ کیا رکھنا ہے. اگر یہ ناک یہاں کی جگہ اللہ یہاں رکھ دیتا تو کیسی بھونڈی لگتی. اچھا یہ بتائیں، یہ جو آئی برو ہے اگر یہ بالکل نہ ہو کسی کی کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگے گا بتائیے؟ یہ رب کی نعمت ہے کہ اس نے یہ دیے. اچھا یہ جو دیے ہیں نا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی حکمت بتا دوں، آپ بات آگے بڑھا دوں. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. انہیں پتہ نہیں نا، پڑھائی نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، پڑھائی نہیں کی. میرے کریم آقا سید کونین کے غلام، یہ جو آنکھیں ہیں اللہ اتنا بڑا طبیب، اتنا بڑا حکیم ہے، وہ اللہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا حکیم ہے. اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں، اس سے بڑا کوئی طبیب نہیں، اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں. میرے کریم آقا کے غلاموں، اللہ نے یہ جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کے اوپر جو بال جمائے، جس جگہ بال جمانے کا حکم تھا، اللہ چاہتا تو بال یہاں بھی اگ سکتے تھے، اللہ چاہتا یہاں بھی بال آ سکتے تھے، مگر اللہ نے صرف یہاں پہ بال لگائے، اور صرف مردوں کے لگائے، عورتوں کے نہیں. مردوں کے نہیں، مردوں کے لگائے، صرف عورتوں کے نہیں. اللہ چاہتا تو عورتوں کے بھی بال جما سکتا تھا داڑھی پہ، لیکن نہیں جمائے.